بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین محترم، آج 22 رجب المرجب ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو اس پر میں مناسب خیال کر رہا تھا کہ اس پہ پیغام ہونا چاہیے، تو پھر مجھے مناسب لگا دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ، تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ فتویٰ آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے کے حوالے سے دارالفتاء اہل سنت کا تمام بہترین فتویٰ ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور ثواب کی نیت سے اسی فتویٰ کو، کیونکہ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو اس فتویٰ کو آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی فرمائیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرامتین اس مسئلے کے بارے میں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا کیسا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا یا آپ سے سوء عقیدت رکھنا بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح اور عادل ہے۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر جن اصحاب کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر دعائیں فرمائی، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر تان کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا گیا کہ اس میں 5 مسائل کا ذکر ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے، یعنی سبقت کرنے والے پہلے اور بعد میں شامل ہونے والے متاخرین، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے، اور تمام یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے قبل فتح مکہ خرچ کیا اور جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تعین کرنا حلال نہیں ہے، اور ان کے مشاجرات کو اچھے محال اور درست اغراض یا اجتہادی خطا پر معمول کرنا ضروری ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو کہ تمہارے دل ان کے خلاف ہو جائیں، میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھا مد خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان کو کچھ نہ کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے۔ سنن ترمذی، مسند امام احمد اور التاریخ الکبریٰ للبخاری میں صحیح حدیث منقول ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے ہادی و مہدی بنا، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ابن حجر ہیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کر کے لکھتے ہیں، پس غور کرو یہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا بلا شبہ آپ کی امت کے حق میں، بالخصوص آپ کے صحابہ کرام کے حق میں مقبول ہے، رد ہونے والی نہیں۔ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما کر ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا۔ اور جس شخصیت میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں مقام جمع فرما دے اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں اور جو معاندین ان پر عیب لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی دعا کہ جو دنیا و آخرت کے بلند مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی معنی ہے جس کی نسبت فاسق و گمراہ فرقہ حضرت امیر معاویہ کی طرف کرتا ہے، صرف اسی کے حق میں کر سکتے ہیں جو حقیقتاً اس دعا کا اہل و حقدار ہو۔ مسند امام احمد بن بزار، صحیح ابن حبان اور التاریخ الکبریٰ میں فرمایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ المسامر رامی ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کو ثابت کرنے کے ساتھ ان کی پاکیزگی بیان کرنا واجب ہے اور ان سب کے معاملے میں طعن سے رکے رہنا واجب ہے اور ان کی تعریف کرنا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تعریف کی ہے۔ نسیم الریاض میں ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے تو وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ نبراس میں ہے کہ ایک شخص نے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اس سے کوڑے لگوائے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بہرحال اہل حق کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس دن سے خلافت مستحکم ہو گئی جس دن حضرت امام مجتبی امام حسن صلی اللہ تعالی علی جدہ الکریم وابہ وعلیہ وعلی امہ واخیہ وسلم نے صلح کی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح والی حدیث بخاری نقل کر کے فرماتے ہیں، اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنا در حقیقت امام مجتبی پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ ان کی جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ عز و جل پر طعن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی باغ دوڑ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے، اور اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہے جیسا کہ طعن کرنے والے کہہ رہے ہیں تو پھر اس خیانت کے مرتکب معاذ اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خیانت پر رضا لازم آئے گی، اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وارد ہے، یہ جملے اس شخص کو فائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرما لیا۔ فتوی رضویہ میں ہے، سیر جن بالائی باتوں کے لیے ہے اس میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس کی روایت مذکورہ کسی حیض و نفاس کے مسئلے میں بھی سننے کی نہیں، نہ کہ معاذ اللہ ان واحیات و معدلات و بے سروپا حکایت سے صحابہ کرام حضور سید الانام علیہ وعلی آلہ وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام پر طعن پیدا کرنا، اعتراض نکالنا، ان کی شان رفع میں رخنا ڈالنے کے اس کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گمراہ بدین مخالف و مضاد حق تبین۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں، اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق کی جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار اور سچے غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہے، وہ جہنم کی بھینک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئی مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائی، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ، اور ان کو ان پر تفضیل دی اور فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن کرے؟ کیا طعن کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ پیارے دوستو، آپ نے سنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے کے حوالے سے تمام بہترین پیغام تھا جو دارالفتاء اہل سنت سے واضح ہوا۔ تو آپ بھی دارالفتاء اہل سنت کی جو فتویٰ آئے ان کو پڑھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں، اور اس طریقے کی جو بھی اسلامی ویڈیو ہو عقائد کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کے اوپر، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اپنا حصہ بھی شامل کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کے ثواب کا حقدار بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی اور اعتقاد کی حفاظت فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لگن، محبت، چاہت عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم رضوان کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔